بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ٹی وی کے صارفین السلام علیکم۔ حق ٹی وی کے صارفین، ہم آج کی ویڈیو میں ایک ایسے صندوق کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے آج بھی یہودیوں نے ماہرین آثار قدیمہ کو دنیا بھر کی کھدائی پر لگایا ہوا ہے۔ 20 جون 2022 کے دن ماہر آثار قدیمہ کی ایک ٹیم جس کی سربراہی پروفیسر ہنری تھم کر رہے تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ انہیں ایک ایسا صندوق مل گیا ہے کہ جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، احادیث اور قرآن و سنت کی روشنی میں تابوت سکینہ کی حیثیت کیا ہے، اور پوری دنیا کے یہودی اس صندوق کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق عطا فرمایا۔ یہ صندوق 2 گز چوڑا اور 3 گز لمبا تھا اور بیرونی حصہ سونے کے کام سے جڑا ہوا تھا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کی ملکیت میں رہا۔ لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق اس صندوق میں تمام انبیاء علیہ السلام کے گھروں اور ان کی تصاویر تھیں، اور سرخ یاقوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تصویر موجود تھی۔ یہ یاد رہے، یہ تصویر قدرتی تھی۔ بہرحال حق ٹی وی کے صارفین، یہ صندوق بنی اسرائیل کے ذریعے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ علیہ السلام نے اس کے اندر اپنا عصا مبارک بھی رکھ دیا۔ اس کے علاوہ جنتی لاٹھی، توریت شریف کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من و سلوہ بھی صندوق کے اندر موجود تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی کہ اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ صندوق قوم کے سرداروں کے پاس چلا گیا۔ یہ صندوق بہت بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کو رکھ کر جو بھی دعا مانگتے وہ فوراً قبول ہوتی، اور ہر جنگ اس صندوق کے ہوتے ہوئے جیت جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قوم بدعمالیوں میں پڑ گئی اور سرکشی کرنے لگی۔ جب لالچ، سرکشی اور ان کا ظلم جب حد سے بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالود نے ان پر انتہائی زبردست دھابہ بولا اور ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کی گندگی کے اوپر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹی، ایسی وبا کہ جس کا کوئی علاج نہ مل سکا۔ قوم عمالقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تابوت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیتے ہیں، مگر دوستو یکے بعد دیگری تابوت سکینہ کو 5 شہروں میں منتقل کیا گیا، لیکن حیران کن طور پر 5 شہروں کو اس وبا نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر قوم کے علماء نے فیصلہ کیا کہ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو واپس دے دیا جائے۔ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا اور بنی اسرائیل کے شہر کی طرف روانہ کر دیا۔
ادھر بنی اسرائیل میں حضرت شمعون علیہ السلام مبعوث ہو چکے تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ طالوت کو بادشاہ بنا دیں، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ طالوت کی سربراہی میں یالوت سے جنگ کریں، لیکن قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ ایک دن قوم کہنے لگی، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں پہلے ہمارا تابوت سکینہ قوم عمالقہ سے واپس دلوائیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ کل خود بخود تابوت سکینہ ہمارے شہر آ جائے گا۔ صبح ایسا ہی ہوا اور صندوق ایک بیل گاڑی پہ رکھا ہوا بنی اسرائیل کے شہر آ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، ہارون سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری سکونت اور اطمینان کا سامان ہے، جس میں اہل موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ حق ٹی وی کے صارفین، تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم و شان ایک عمارت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اسے عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام اور سب سے بڑے عالم کے سوا کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت سکینہ میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحویر ان کا معمول بن چکا تھا۔ ان پر ظلم ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موت کے تھوڑے عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لاکھوں یہودی جان سے گئے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا گیا۔ بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا گیا اور اس میں رکھے ہوئے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ یہودی آثار قدیمہ کے واقعات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جاتا۔ یہ عمل طے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے عمل میں دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشمند یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ حق ٹی وی کے صارفین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پروفیسر ہینی توم کا دعویٰ اچھا ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ صندوق مل چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سچ تو کچھ دنوں میں کھل کر سامنے آ ہی جائے گا جب اس صندوق کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے علماء اور محققین ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ انوکھا صندوق قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو ملے گا۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نامی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کے کسی غار سے نکالیں گے۔ آج یہودی 2000 سال گزرنے کے بعد بھی
دوبارہ فلسطین پر قابض ہو چکے ہیں اور پھر سے خود کو سب سے بہتر قوم ثابت کرنے میں سرگرم ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہے، جبکہ وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بدتر اور ملعون قوم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کر رکھ دیں اور پھر پوری دنیا کو فتح کر لیں۔ یہ آج بھی مسجد اقصی کی مغربی دیوار جو کہ حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری سمجھ کر اس سے لپٹ لپٹ کر دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے۔ ان کو اپنے مسیحا دجال کی بڑی بے صبری سے انتظار ہے۔ اس کی آمد سے پہلے پہلے یہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے محفوظ رکھے اور ہمیں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔